بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خوبصورت اور برکتوں سے بھرپور وظیفہ لائے ہیں جو شعبان المعظم کے چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنے سے دل کو سکون اور زندگی کو خوشحالی عطا کرتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے اور اللہ کی رحمتوں میں غرق ہو جائیے۔ ناظرین کرام، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھ لیں، رزق کی برسات ہوگی اور اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین کرام، رجب المرجب کے مہینے کے آخری لمحات اور چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور اب خوشیوں بھرا آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، جو کہ دراصل اسلامی سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ بڑی ہی قبولیت والا، عظمتوں، فضیلتوں اور بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں یا جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، شدید تنگ دستی ہے یا کاروبار مکمل بند پڑا ہوا ہے اور زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، حتیٰ کہ گھریلو ناچاکیاں، ناراضگیاں جان نہیں چھوڑتی ہے اور وہ گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان سب کا حل اس عمل میں ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ شعبان المعظم کے مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے گا اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت مبارکہ پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے اور نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے اور جلد رزق اور بے حساب دولت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جو شخص شعبان سے پہلے خوشحال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں حقیقی سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں، ناراضگیوں کو، بے اولاد کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سچی خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے یا سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے اور اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص شعبان المعظم سے پہلے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے
وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ رب العالمین کو منا لے گا اور اللہ تبارک و تعالی کا لاڈلا بندہ ہو جائے گا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا یا جو شعبان سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان المعظم کا چاند ظاہر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ شعبان المعظم سے پہلے جس گھر میں یہ سورت مبارکہ 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں سارا سال اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شعبان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص اور قیمتی ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی بڑی عظمت والا دن ہے اور بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے عطا کرنے والا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے شعبان المعظم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود مبارکہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھایا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے شعبان کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت مانگ لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو یا اصل جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ غم ہوگی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہے۔ ہر وہ عظیم الشان کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے تعداد کم یا زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد و اغراض ہیں، جو بھی حاجات و ضروریات ہیں اور جو کچھ بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں اور مشکلات سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور جسے
کامیابی کا بڑا راز بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم صورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم صورت مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود سراپا شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے سچے دل اور تڑپ کر مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ پورا 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی سے ہرگز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی، اور سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا غنی، جو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، یا جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے یا قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میں
اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دوں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جب بندے کے نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پیارے بندے نے میری صفت یا غنیوں کے ذریعے مجھ سے سوال کیا ہے، مجھ سے مانگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک اور جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اس بندے کی وہ حاجت وہ ضروریات پوری فرما دی جائے۔ یہ ہے شعبان المعظم کی آمد کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان المعظم کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے اور بے پناہ برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے گر گرا کر رو رو کر دعا مانگیے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو غیب سے بڑی خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کی مکمل تیاری کرنے والا بنائے، نماز کا پابند بنائے، تہجد گزار بنائے، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے احباب تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔
اور کمنٹ باکس میں میرے لیے دعائے خیر کے کلمات ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔